اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو تقریباً 3 ہفتے سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک تقریباً 8000 فلسطینیوں کو قتل کیا جا چکا ہے، جن میں سے آدھی تعداد بچوں کی ہے۔ 15000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، جبکہ اصل فگر کسی کو معلوم نہیں، جو کہ اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس وقت غزہ کے اندر پانی، بجلی، گیس، انٹرنیٹ سب کچھ بند ہے، اور یہ لوگ ایک ایسی جیل کے اندر قید ہیں جہاں پر انہیں قید کے ساتھ ساتھ ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے۔ سویلینز کی رہائشی آبادی کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز تک بم گرائے جا رہے ہیں، اور تاریخ کے اندر انسانیت کی بدترین تذلیل اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں اکرام ریئیکٹس۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والا ہے۔ آپ لوگ تھمبنیل اور ٹائٹل دیکھ کے پتہ چل گیا ہوگا کہ کس ٹاپک پر بات ہونے والا ہے۔ دوستو، بڑا دکھ کی بات ہے کہ یہودی لوگ ہیکل سلیمانی اور تھرڈ ٹیمپل کا پورا تیاری کر چکا ہے، بس وہ اپنا مسیحا کے انتظار میں ہے۔ دراصل دوستو، مسیحا اسلام میں جس کو ہم لوگ دجال بولتے ہیں، اس کو وہ لوگ مسیحا بولتے ہیں۔ وہ لوگوں کا ماننا ہے کہ مسیحا آئے گا اور پورا ورلڈ میں صرف یہودے کا راج ہوگا۔ اور تیسری بات کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے یا نہیں، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ جو اس کا نشانیہ تھا امام مہدی علیہ السلام کا، کیا وہ نشانی پورا ہو چکا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک امام مہدی علیہ السلام کا جو نشانیہ ہے وہ جب تک پورا نہیں ہو جاتا، اور یہودی اور مسلمان کے بیچ جب تک ایک پورا بہت بڑا جنگ نہیں ہو جاتا، تب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو چلیے ویڈیو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو تقریباً 3 ہفتے سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک تقریباً 8000 فلسطینیوں کو قتل کیا جا چکا ہے، جن میں سے آدھی تعداد بچوں کی ہے۔ 15000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، جبکہ اصل فگر کسی کو معلوم نہیں، جو کہ اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس وقت غزہ کے اندر پانی، بجلی، گیس، انٹرنیٹ سب کچھ بند ہے، اور یہ لوگ ایک ایسی جیل کے اندر قید ہیں جہاں پر انہیں قید کے ساتھ ساتھ ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے۔ سویلینز کی رہائشی آبادی کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز تک بم گرائے جا رہے ہیں، اور تاریخ کے اندر انسانیت کی بدترین تذلیل اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی کہ دوران جنگ ہسپتالوں کے اندر موجود زخمیوں اور بچوں تک بھی رحم نہ کیا جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو فلسطین دشمنی کے اندر مکمل طور پر پاگل ہو چکا ہے۔ وہ فلسطین ریاست کا وجود ہی مکمل طور پر مٹانا چاہتا ہے، اور ایسا کیوں ہے میں آپ کو اس سے پہلے بار بار ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کی تیسری بار ہیکل سلیمانی یا پھر تھرڈ ٹیمپل بنانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، اور وہ اسے بنانے جا رہا ہے۔ لہٰذا وہ پہلے سے ہی موقع کی تلاش کے اندر تھا کہ فلسطینیوں کو کیسے مکمل طور پر یہاں سے بے دخل کرے یا فلسطینیوں کی نسل کشی کرے، تاکہ فلسطین کو ایک مکمل اسرائیلی ریاست بنا کر یہ عالمی جنگ کی تیاریاں شروع کریں۔ اور وہ موقع اب اسے مل چکا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تیاری سے پہلے وہ یروشلم شہر اور مسجد الاقصی پر بھی قبضہ کر چکا ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کی خلاف ورزی ہے، جس کے مطابق یہ شہر اور مسجد الاقصی ان دونوں میں سے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ 2000 سال بعد ایک لال بچہ کو بھی قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جنہیں ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے قربان کیا جائے گا۔ اور یہودی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک بہت بڑی عالمی جنگ ہوگی، جسے جنگ ہرمجدون یا پھر یہ اپنی زبان کے اندر آرمیگڈن کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کا مسیح یعنی دجال دنیا میں آ کر اس یہودی حکومت کے دارالحکومت یعنی اسرائیل سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا، اور اسرائیل اسی کی آمد کی تیاریاں مکمل کر بھی چکا ہے۔ مگر امریکہ اور ویسٹرن ملکوں کی سپورٹ سے حماس کے حملے کے بعد سیلف ڈیفنس یعنی اپنی حفاظت کا جو ڈرامہ لگا کر اس نے یہ ظلم شروع کیا، وہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ خود ویسٹرن ملکوں کے اندر جگہ جگہ پر پوری دنیا میں لوگ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ ان ویسٹرن ملکوں کے حکمران بے شک اسرائیل کا ساتھ دیں، لیکن ان کی عوام جگہ جگہ پر مظاہرے کر کے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا رہی ہے۔ ایسا تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ ویسٹرن ملکوں کے غیر مسلم بھی اکٹھے ہو کر اسرائیل کے ظلم کے خلاف مسلمانوں کے حق میں مظاہرے کریں۔ اب یہاں پر آپ کو ایک چیز کلیئر کرتا چلوں کہ یہودیوں کے اندر بھی آئیڈیالوجی کے حساب سے 2 طرح کے یہودی موجود ہیں۔ ایک تو یہودی زائنسٹ، جو ایک الگ اسرائیلی ریاست کے وجود کو بنانا اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ یہ لوگ اصل یہودی ہیں ہی نہیں، بس اتنا جان لیں کہ یہ خضر نامی ترکش نسل کے بادشاہ کی نسل ہیں، جنہوں نے بت پرستی سے یہودیت کو قبول کیا۔ حالانکہ یہودیت کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کو قبول کیا جائے، بلکہ یہ ایک نسل ہے جو کہ بنی اسرائیل یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یہودی یا پھر بنی اسرائیل قوم سے وہی شخص ہو سکتا ہے جو کہ اس نسل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔
جبکہ اصل یہودی قوم وہ ہے جو کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ وہ اس اسرائیلی ریاست کے وجود کے نہ صرف خلاف ہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کے خلاف مظاہروں کے اندر بھی دنیا بھر کے اندر شریک ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اللہ نے جب بنی اسرائیل قوم کو اپنی ایک الگ ریاست دی تھی تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے پہلے ایرانی بادشاہ بخت نصر اور پھر ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر در بدر دنیا کے اندر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ہم نے خدا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی کوئی الگ ریاست جو کہ صرف ہماری یہودی قوم کے لیے ہو کبھی بھی نہیں بنائیں گے۔ پوری دنیا میں یہودی در بدر اس ملک کے وفادار بن کر رہیں گے یہاں تک کہ آخری مسیح دنیا کے اندر آ جائے اور ایک اللہ کا دین پوری دنیا پر نافذ ہو۔ مسلمانوں اور یہودیوں میں اس مسیح کو لے کر اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ کون ہوگا، پر اس بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں بن سکتے۔ آپ خود سن لیں کہ ایک اصل یہودی ربی کا اپنے انٹرویو کے دوران کیا کہنا تھا۔ We hurt, we cry with the Palestinians. We are humiliated because the Zionists took our religion and they're using it as a tool to occupy, to intimidate, to silence other people, because if you speak up against them, you're called anti-Semitic. So we the religious communities stand in opposition. یہ بات سینس بھی بناتی ہے کہ جو قوم در بدر ہو کر پوری دنیا کے اندر ظلم و ستم اور قید کو برداشت کرتی رہی، وہ کیسے اقتدار میں آنے کے بعد خود ظلم اور وہی بربریت باقی قوموں اور انسانوں پر کر سکتی ہے۔ ایران کے بعد ٹرکی ایسا دوسرا مسلم ملک بن گیا ہے جس نے کھلم کھلا اسرائیل کی مذمت کرنے کی بجائے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ ظلم و ستم ختم نہ کیا گیا تو صرف 3 دن کے اندر اسرائیل کا وجود اس دنیا سے مٹا دیں گے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اور حوصلے کی بات ہے کہ پوری دنیا اور امریکہ اور ویسٹرن ملکوں کی سپورٹ کے باوجود ان کے خلاف کھڑے ہو کر اتنا بڑا بیان دینا، یہ واقعی میں بہت بڑی ہمت کا کام ہے جو کہ ریسنٹلی طیب اردوان نے کیا، جو کہ ان سے امید بھی کی جا رہی تھی۔ طیب اردوان نے بطور صدر خود ترکیہ کی عوام کو فلسطین کے حق کے اندر اس ریلی کو نکالنے کے لیے باہر نکلنے کی درخواست کی، جس کے اندر 15 لاکھ کے قریب لوگ شریک ہوئے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا جس کے اندر طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو تاریخ کے اندر سبق سکھایا اور اب اسرائیل کی باری آ گئی ہے۔ میں پورے مغرب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اے اہل مغرب، تم حلال اور صلیب کے درمیان کیا ایک بار پھر سے جنگ چھڑنا چاہتے ہو؟ جان لو کہ ہم جنگ کے حق میں نہیں ہیں، لیکن مزید فلسطینیوں کا خون ہم نہیں بہنے دیں گے، اور یہ بھی جان لو کہ دنیا کے باقی ملک تمہارے قرض دار ہوں گے، لیکن ٹرکیہ یا ہم لوگ تمہارے نہ قرض دار ہیں اور نہ تمہارے کوئی غلام۔ ہم اپنے بھائیوں کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ ہم لوگ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، اسی لیے اس کو برداشت کیے رکھا، لیکن اب بہت ہو گیا۔ اب ہم مزید اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا اصول ہے کہ ہم صرف ایک رات کے اندر تمہاری گردن تک پہنچ جائیں گے۔ نیتن یاہو، ہم تمہیں جنگی مجرم قرار دیتے ہیں اور پوری دنیا سے بھی یہ کروائیں گے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے اسرائیل اس ظلم کے اندر شریک ہے، اسی طرح سے امریکہ بھی فلسطینیوں کے قتل کے اندر برابر کا شریک ہے، کیونکہ اگر امریکہ کی مدد نہ ہو تو یہ ملک صرف 3 دن کے اندر ختم ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک ملک کے صدر کا سیدھا غصے کے اندر اس طرح سے دھمکی امیز بیان پوری دنیا کو اس جنگ کے اندر یا تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس تقریر کے فوراً بعد اسرائیل نے اپنا سفیر ترکیہ سے واپس بلا لیا اور اس سے تمام سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں، جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں کے درمیان حالات باقاعدہ اب دشمنی کی طرف جا رہے ہیں۔ پر اسرائیل یا امریکہ چاہ کر بھی ڈائریکٹلی ترکیہ پر حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ترکیہ یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہے، اور جب تک کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کے لیے ایک میجورٹی کے اندر یونائٹڈ نیشن کے ممبرز کی ووٹنگ نہ ہو، تب تک یونائٹڈ نیشن کا ممبر کوئی بھی ملک اپنی مرضی سے کسی ملک پر حملہ نہیں کر سکتا۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے یہ بارش کا دوسرا قطرہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایران نے سب سے زیادہ ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلم کھلا اسرائیل کو دھمکی دی کہ اس کا وجود ہی دنیا سے مٹا دیں گے، اور اب کی بار ترکیہ نے یہ جرأت کی۔ اگر اسی طرح سے دنیا کے کچھ اور بڑے نام، مثال کے طور پر سعودی عربیہ، پاکستان، قطر، UAE، چین، رشیا، افغانستان، جو کہ اس سے پہلے صرف مذمت ہی کر چکے ہیں، اگر مل کر ایک پیج پر آ جائیں تو یہ مزید جنگ ایک دن بھی اور نہیں چل سکتی۔ چلو غیر مسلم ملک تو اپنے فائدے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان ملک بھی ایران اور ترکی کی طرح کھل کر سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے اس کی وجہ بتا دی تھی کہ ایسے لوگ وہن کا شکار ہو جائیں گے، یعنی دنیا سے محبت اور موت کا خوف۔ ان مسلمان حکمرانوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی ترقی کی ہے، جتنی بھی دنیا داری کمائی ہے، اس جنگ کے اندر شامل ہو کر یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اب ان کا گھر کیونکہ بچا ہوا ہے تو ان کو باقیوں سے کیا لینا دینا۔ حالانکہ مسلمان امت ایک جسم واحد کی طرح ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کے اندر بھی درد ہو تو پورا کا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، پر یہاں پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہی خود غرضی اور وہن ان کو بیانات اور مذمت سے آگے نہیں بڑھنے دیتا، جبکہ غیر ترقی یافتہ ملکوں کے اندر یا تو یہودی اور امریکن لوبی ایکٹیو ہے، یا پھر وہ امریکہ کے مقروض ہیں، پاکستان، انڈیا یا پھر افغانستان کی طرح۔
पर आप अंदाजा लगाएं कि ये बंदा इतना हट धर्म है, इतना जिद्दी है कि इसने फिर भी इसराइली टैंकों को गजा के अंदर उतरवाकर बमबारी जारी रखी हुई है। हमास की जानिब से इन टैंकों पर हमले भी किए गए हैं और इसी खौफ की वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। और इसके बरक्स इसराइल दुनिया को बता रहा है कि हम सिविलियन आबादी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसीलिए ये पेशकदमी रोक दी है। और मजीद ये कि अगर हम जंग बंदी का ऐलान करते हैं तो ये ऐसे होगा जैसे हमास के सामने हथियार डाल देना, जिससे लगता है कि ये जंग आलमी जंग के अंदर बदल सकती है। अल्लाह करे कि फिल वक्त ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दुनिया की आबादी इस कदर ज्यादा है कि इससे पहले कि दोनों आलमी जंगों को अगर मिला भी लिया जाए तो उससे भी कहीं ज्यादा लोग इस तीसरी आलमी जंग के अंदर मारे जाएंगे। आज इन मुल्कों के पास इतने न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं कि दुनिया को 3 मरतबा खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल वही पेशन गोई जो कि अल्लाह के रसूल ने जंग हरमजदून के बारे में की थी कि अगर एक शख्स के 1000 बेटे होंगे तो 999 इस जंग में मारे जाएंगे। ये इतनी खतरनाक होगी। अल्लाह करे कि मजलूम फलस्तीनियों पर यह जुल्म इस वक्त तक बंद हो जाए और बराबरी की बुनियाद पर जंग लड़ी जाए, ना कि एक तरफ टैंक हो और दूसरी तरफ हाथ के अंदर पत्थर या फिर गुलैल उठाए फलस्तीनी बच्चे। अल्लाह ताला ईरान और तुर्किया की मदद फरमाए और दुनिया के बाकी मुसलमान हुक्मरानों को भी गैरत और ऐसी जुर्रत अता करे कि वो इनके नक्शे कदम पर चल सकें, अपने फलस्तीनी भाइयों के दर्द को अपना दर्द महसूस कर सकें। आने वाले हालात कैसे होंगे ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ये बात हकीकत है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि हदीस मुबारका से हमें पता चलता है, ये बात वाज़े तौर पर मौजूद है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ यरूशलेम या फिर बैतुल मुकद्दस को फतह करवाएंगे, जो कि इस वक्त यहूदियों के कंट्रोल में है। इस टॉपिक पर जरा डिटेल के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मजलूम फलस्तीनियों की गैबी तौर पर मदद फरमाए और इन शहीदों को जन्नत के अंदर आला मकाम अता फरमाए, जो कि इन मजलूम शहीदों का हक है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आप न्यू अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों आज की थी वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे ये इंफॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन वीडियो दूसरों तक पहुँच सके। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी हम लोग अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।